عدلیہ چیک ہے تاکہ اور عوام کا شعور بھی چیک ہوتا ہے، اور اس کے پریشر کی وجہ سے چیزیں اپنی جگہ پر رہتی ہیں۔ جب آپ سارے چیکس ہی ختم کرتے تو یہ تو خدا اور متعال کسی کو بھی مطلب اذان پڑھانے کی اجازت ہے۔ دیکھیں ایک بحث ہے کہ باپ اولاد کا ولی ہے، اولاد کا ولی ہے، تاکہ جو بچے ہیں ان کی جو مصلحتیں ہیں، ان کی جو بینیفٹس ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اگر باپ ان کے بچوں کے جو بینیفٹس ہیں یا انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف کام کرے گا تو اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ اصلاً حق حکومت کھو بیٹھتے ہیں اگر ایسی قانون سازی کریں یا ایسے اقدامات کریں، حق حکومت کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ اپنی طرف سے کسی ظالم کو حق نہیں دیتا پر حکومت کرے، کسی چور کو، کسی ڈاکو کو، کسی رازن کو، کسی اقتدار کے بھوکے کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا پر مسلط ہو جائے۔ اور اسی لیے عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو رول آف لا پر ایمان رکھتے ہوں، جو آئین کی سپریمیسی پر ایمان رکھتے ہوں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انسانوں کے، جو سول رائٹس ہیں ان پر ایمان اور باور رکھتے ہو۔ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے انتخاب کا اور مجبور نہیں کیا کہ ہمیں ادھر جائیں ادھر نہ جائیں، آزاد چھوڑا ہے، اور اسی آزادی میں انسان رشک کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے جو کم از کم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اللہ کی حاکمیت کے اندر وہ اصول جاری و ساری ہیں۔ اللہ نے ایک نبی بھی ظالم نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے کبھی کسی کو، خدا خود کہتا ہے کہ میں نے پہلے پڑھی اور مارب کو قبض اللہ من العبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے فرعون کو حکومت نہیں دی تھی، فرعون نے چھینی تھی۔ یہ ظالم ہے، لہذا ان کی حکومت کی کوئی لیجیمیسی نہیں ہے۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں اس وقت اپنے آپ کو پاورفل کر رہے ہیں، یہ آئین اور دستور کے جب خلاف ہے تو آئین میں سپریم کون ہے؟ قرآن و سنت، اور اللہ سپریم ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا قرآن مجید نے اور سنت نے کسی کو کہا کہ چھوٹ ہے آپ کو، آپ جو مرضی کرو، اور آپ پھر تا مر موت، شکر ہے یہ نہیں لکھا کہ قیامت کے بعد بھی کوئی چھوٹ ہوگی۔ یہ چاہتے ہوں گے اب یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی ہر جگہ نہیں، اللہ ان سے یہاں بھی انتقام لے گا ظالموں سے، اس دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے گا، مکافات عبرت کا قانون ہے، اور آخرت میں بھی جائے گا۔ ایک بات میں بھول گیا ہمارے، ایک منٹ، دیکھیں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ وہ مانتے ہیں، اسی لیے اسے رکھا ہوا ہے۔ کب؟ جب کسی ڈکٹیٹر کو 10 سال کی بدکاریوں کی چھٹی دی جاتی ہے تو پارلیمنٹ کا ریزولوشن آ جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ معاف، ضیاء الحق کے دور میں جو کچھ ہوا معاف، کراچی یہ جو کھر صاحب پیپل پارٹی نے قتل عام کیا تھا پنڈی میں، یہ جو کچھ ہوا تھا یہ معاف، اس لیے انہوں نے رکھا ہے۔ آج یہ جو کہا جا رہا ہے پھر کس کو آپ پکڑیں گے؟ فلانے کو زندگی بھر کے تمام جرموں کا فوجداری اور وہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، پھر انصاف کی ضرورت کیا؟ خدا تعالیٰ نے تو اپنے پہلے نبی پیغمبر اس کو آدم علیہ السلام کو ایک معمولی لغزش پہ فارغ کر دیا تھا، نکلو اس باغ سے، میں نے آپ کو صرف اسے منع کیا کہ وہاں مت جاؤ، تم چلے گئے نکلو۔ انہوں نے بات کی کہ کسی ظالم کو پیغمبر نہیں بنایا۔ میں اس میں یہ ایڈیشن کرتا ہوں کہ کوئی آدمی اس وقت تک نبی یا پیغمبر نہیں بنایا جب تک اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ظالم ترین حکومت کے سامنے کھڑا نہ ہو۔ مصطفیٰ صاحب علانور وزیر ہوں، مشرق پشاور گروپ سے۔ آپ لوگوں نے یہاں پر آئین پر حملے کی بات کی، تو یہ حملہ اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، اور اس میں سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہے اور کیا کردار وہ ادا کر رہے ہیں؟ محمود خان اشرفزئی صاحب، آپ نے چیخ و پکار کی بات کی، سابقہ فاٹا پلس خیبر پختونخوا بلوچستان میں جس طرح کے لوگ اٹھے اور وہاں پہ جس طرح کی صورتحال تھی، جس طرح کی دہشت گردی تھی، اور پھر ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے جو مسجدوں میں کتے باندھنے کی بات کی، تو اس کے خلاف جس طرح کی باتیں ہو رہی ہے، اور پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیخ و پکار سے کچھ بنے گا؟ علامہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ علامہ صاحب آپ نے ڈاکو کی بات کی، تو یہ ڈاکو کون ہے اور اس کا سربراہ کون ہے؟
جی بہت یہ بنیادی طور پر کانفرنس اس لیے تھی کہ آئین کو بچانے کی لیے تاریخ شروع کرنی ہے. آپ نے ساری دنیا کے مسائل ڈال دیے. بسم اللہ. دیکھیں اس چیز میں تو مکمل وضاحت ہے, پورے ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے. کوئی اس کمرے میں موجود شخص یا جو لوگ یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں, ملک کے اندر ہیں, ملک سے باہر ہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے نظام میں کس کا اثر ہے اور کس کی بات مانی جاتی ہے اور کس کا تسلط ہے. اس کے بارے میں کسی کو ابہام نہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس کے بارے میں بھی کسی کو ابہام نہیں کہ ہم سیاستدان اور ہمارے سیاستدانوں کے اندر موجود ایک گروہ وہ ہمیشہ کلوژن کے لیے, وقتی اقتدار کے لیے وہ اپنی سروسز پیش کرتا ہے. اور اس وقت صرف یہ بات سیاستدانوں تک محدود نہیں رہ گئی, ہماری ہائیسٹ کورٹس آف دا لینڈ, ان کے جج صاحبان کا بھی ایک گروہ ہے جس نے اپنی سروسز پیش کر رکھی ہیں. اور وہ میثاق جمہوریت اور وہ جمہوریت کی دائی جماعتیں جن کے نزدیک ووٹ کو عزت دو ان کی سیاست کا ایک کارنر سٹون تھا, وہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کہ جس کے لیے اس آئین کا دفاع 1973 کی آئین کی سیاست, تمام قربانیاں نہ صرف ان کی قیادت کی بلکہ ان کے لاتعداد ورکرز کی. افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اور ساری پولیٹیکل کلاس جو اس وقت حکومت میں ہے, دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کبھی یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ پپٹس اینڈ پونز کا کردار ادا کریں گے اور پاکستان کے عوام اور ان کے بنیادی ریاست کے معاہدے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوں گے. آپ نے ایک علم بلاغت میں کہتے ہیں کہ الکنایۃ ابلغ من التصریح, صراحت کرنے سے, واضح بیان کرنے سے جو کنایہ ہوتا ہے نا اس میں بڑا مزہ اور لطف ہوتا ہے, جیسے نکاح کا بات لطف ہوتا ہے. لہذا یہ نکاح کا ابا ہے جو سب سے بڑا ڈاکو ہے. ابھی تو زندگی ابھی تو روزانہ پریس کانفرنسز ہوتے رہے. جی صاحب سوال لے لیں کہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 10 سالوں کا پلین لے کے آ رہے ہیں, جو ساری زندگی کا پلین لے کے آ گئے ہیں. بتائیے گا کہ کیا حکمت عملی آپ کے پاس پلین بھی کیا ہے, کیونکہ جب بھی آپ مشاورتی اجلاس بلاتے ہیں تو وہاں پر پولیس آپ سے پہلے پہنچ جاتی ہے, جب آپ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بقول عام لوگ گولیاں چلتی ہے. تو کیا پلین ہے آپ کے پاس پلین بی؟ اور دوسرا جو اس ملک کے نوجوان ہیں وہ کیا کریں گے, کیا آپ آگے ان کا مستقبل ہے؟ یہ انشاءاللہ کل بھی پریس کانفرنس ہوگی, ہوتی رہے گی. آج یہاں سب نے بھی اپنے میڈیا میں پہنچنا ہے.